اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1983 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطلاق کی آیت 8 سے ہو رہا ہے، 6:5/8۔ سابقہ درس میں آپ نے دیکھا کہ اس سورت کے پہلے رکوع میں طلاق کے متعلق قرآنی احکامات کی وضاحت کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد ہی اسی سلسلے میں اگلی آیت آ رہی ہے، کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں ایسی تھیں کہ جن سے ہم نے مواخذہ کیا، اس لیے کہ وہ انہوں نے ہمارے قوانین سے اعراض برتا تھا اور اس کی جگہ اپنے قوانین کا اتباع کرنا شروع کر دیا تھا۔ تباہ ہوئی اور وہ سخت عذاب کے شکنجے میں جکڑی گئی۔ پہلی چیز تو یہ ربط کی دیکھیے، ہماری مذہبی پیشوائیت جو معاذ اللہ قرآن کے متعلق یہ عقائد رکھتی ہے کہ اس میں ربط کوئی نہیں ہے، وہ یوں ہی ہے، ادھر کا فکرہ ادھر رکھ دیا، ادھر کا ادھر رکھ دیا۔ بہرحال جو اسے خدا کا کلام سمجھتا ہے وہ تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ آنکھیں بند ہوں تو یہ چیز کہ روشنی کہیں نہیں دیتا سورج، تو ٹھیک ہے، بند آنکھوں کو تو یہی نظر آئے گا۔ بڑا گہرا ربط ہے، اور وہ یہ کہ ہماری جو عائلی زندگی، گھر کی زندگی ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے قوموں کے تمدن کے ساتھ، قوموں کے انجام کے ساتھ، قوموں کی خوشحالی اور خوشگواری کے ساتھ۔ گھروں کی زندگی اگر پرسکون اور اطمینان بخش اور جنت فروش ہے، جسے قرآن کہتا ہے کہ جنت بن جاتی ہے ہمارے قوانین کے مطابق، گھر کی زندگی ہو تو وہ جنت ہو جاتی ہے۔ گھروں کی زندگی اگر جنت کی زندگی ہو تو معاشرہ خود بخود جنتی ہو جاتا ہے، قوم جنتی ہو جاتی ہے۔ اور قوم کے جہنمی ہونے کا ثبوت مانگنا ہو تو گھروں کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، یہ گھروں کے اندر اور گھروں کے باہر فاصلہ کیا ہوتا ہے۔ یہی گھر کے اندر والے جب باہر نکلتے ہیں، صبح کام کاج کے لیے باہر نکل جاتے ہیں تو معاشرہ ہو جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں تو وہ عائلی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہونے سے رہا کہ گھر کے اندر آئیں تو جہنم ہو اور باہر جائیں تو وہ جنت ہو۔ جہنم کا تو کوئی گوشہ بھی جنت نہیں ہوتا تھا، وہ تو ساری کی ساری جہنم ہوتی ہے سر۔ تو عائلی قوانین کا ذکر آ رہا تھا، اور آگے یہ ہے کہ جن قوموں نے ہمارے قوانین سے اعراض برت کے، یہ 2 باتیں بڑی ضروری نوٹ کرنے کی ہیں۔ انہوں نے اعراض برتا امر ربہا سے، اور انہوں نے فالو کیا، اتباع کیا امر ہا کا۔ کیا بات ہے صاحب، گھر کی عائلی زندگی جو ہے اس کے لیے کچھ تو قانون و ضوابط وغیرہ ہوتے ہی ہیں نا۔ اب قرآن ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کا تضاد دکھایا، ایک خدا کے بتائے ہوئے متعین فرمودہ قوانین اور پابندیاں، ایک انسانوں کی خود ساختہ قوانین۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قوانین کا اتباع کرتے تو وہ بستیاں جنت کی بستیاں بن جاتی، خوشحال زندگی بسر کرتی۔ انہوں نے انہیں چھوڑا، اپنے قوانین کے تابع یہی گھر کی زندگی بسر کرنی شروع کی، تباہی اور بربادی کا شکار ہو گئی تھا۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ہم جس عذاب جہنم میں گرفتار ہیں ان میں اس بات کا حصہ کس قدر گہرا ہے کہ ہماری گھروں کی زندگی قوانین خداوندی کی بجائے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تابع بسر ہو رہی ہے۔ میری کیفیت، اسے خوش بختی کہیے یا بد نصیبی، کوئی ایک ڈاکٹر کی سی ہے
کہ ہمیشہ مریض اس کے پاس آتے ہیں جو تندرست ہوتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے ہاں احباب بالخصوص میری بیٹیاں اکثر آتی رہتی ہیں، اور میرا اندازہ اب یہ ہے اگر سروے کیا جائے تو شاید ہی 100 میں سے کوئی ایک گھر ایسا ہو ہمارے ہاں کا جو پرسکون بستا ہو۔ خود اگر پرسکون بھی بستا ہے تو اگر اس نے بیچارے نے کہیں بیٹی بیاہ دی ہے تو بس اس کے بعد پھر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، بیٹیوں کی زندگی، اپنی زندگی، مسلسل اس کے متعلق وہ جسے کہتے ہیں نا رونا رویا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو قوانین رائج ہیں آپ کے ہاں، فقہ کے قوانین، ان کے تحت اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میری بیٹی بھی روتی ہے، میں بھی روتا ہوں، اور پھر ہم کمیشن بٹھاتے ہیں، انکوائری کمیٹیاں بٹھاتے ہیں یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ پرسکون کیوں نہیں ہے۔ تحقیق یہاں سے شروع کرو کہ گھر ہمارے ہاں پہ پرسکون کیوں نہیں ہے، اور اس کی وجہ وہ قوانین ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جن کو خدا کا قانون کہہ کے نافذ کیا جاتا ہے۔ نافذ نہ بھی کیا جائے تو یہ عجیب چیز ہے، شخصی حکومتیں اس قسم کے قوانین اپنے ہاں بنا دیتی ہیں، مملکتیں ختم ہوئیں، حکومتیں بھی مٹ گئیں، صاحب اقتدار باقی نہ رہے، ان کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ امت کے سر پہ مسلط چلے آ رہے ہیں، اور عقیدہ پیدا کیا کہ یہ ناقابل تغیر ہیں، قیامت تک کے لیے یہ راج رہیں گے۔ اب جب معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے تو اس کے بعد بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کون جرأت کر سکتا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی پیدا کرے، ان کی جگہ کوئی اور قوانین لے آئے یا قوانین خداوندی رائج کرے؟ بڑی جرأت کی ضرورت ہے۔ معاشرہ میں مذہبی پیشوائیت کی گرفت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو جسے کہتے ہیں چوں نہیں کرنے دیتے۔ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، متعین ہے کہ عدالت میں مقدمہ چلے گا اور اس کے بعد مجرم ثابت ہوگا تو اتنی سزا ملے گی، کچھ تو تعین ہے نا۔ معاشرے میں کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے میاں بیوی کی زندگی میں ہی جو ان قوانین کے خلاف ہو، جو ہمارے ہاں کی مذہبی پیشوائیت اسلامی قوانین کیا کہ نافذ، اس کے خلاف اگر یہ ہو تو معاشرے کے اندر رہنا محال ہو جاتا ہے اس کا۔ وہ سزا تو پھر بھی 2-4 مہینے 6 مہینے کی ہوگی، یہاں ساری عمر کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ میاں بیوی جی نہیں سکتے، میرے سامنے یہ کیسز آتے ہیں، خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی ہوئی ہوتی، ان کے قوانین کی چونکہ خلاف ورزی ہے، ان کا معاشرے میں رہنا محال ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں وہ۔ یہ کام عذاب ہے کوئی؟ ملوکیت کے زمانے میں انہوں نے پبلک لاء جسے آج کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ اصطلاح تو نہیں تھی۔ مملکت اور حکومت سے متعلق جو معاملات تھے وہ تو اپنے پاس انہوں نے رکھے۔ اب ان حضرات کے ساتھ جو مذہب کے اجارہ دار تھے، ان کے ساتھ مفاہمت بڑی ضروری تھی، ورنہ یہ ان کو کبھی ذل اللہ علی الارض نہ کہتے۔ محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے ملوکیت کے حق میں دعائیں نہ مانگتے۔ یہ کس طرح سے ہوا؟ انہوں نے بانٹی مملکت، حکومت، پبلک لاز میں ہماری حکمرانی، پرسنل لاز میں تمہاری حکمرانی، اور قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے قوانین خداوندی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا بجائے خیج شرک۔ وہ تو فصلوا فی السلم کافۃ کہتا ہے، پورے کا پورا ماننا ہوتا، یہ حصے نہیں کیے جا سکتے۔ پرسنل لا اور پبلک لا کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہی افراد ہیں جو پبلک بنتے ہیں، یہی ہیں ان کے پرسنل ہوتے ہیں، پرسنل لاز وہ ان کے ذمہ۔ اب وہ جتنے وہ پبلک لا والے جو تھے، مملکتیں، حکومتیں، سلاطین، خلفاء جن کو کہتے ہیں غلط فہمی سے، وہ تو ختم ہو گئے۔ یہ پرسنل لاز آپ کے چلے آ رہے ہیں ابھی تک۔ ہندوستان میں انگریز کی حکومت آئی، اس نے بھی یہ سمجھا کہ بہتر یہی ہے کہ اس کو ٹچ نہ کیا جائے۔ پبلک لاز تو اس نے اپنے بنائے، ان کے تابع یہ زندگی بسر کرتے چلے جا رہے تھے اطمینان سے۔ اندازہ لگائیے، انسانوں کے قوانین کے تابع زندگی بسر کرتے تھے اطمینان سے ہی نہیں، کہتے تھے کہ اسلام محفوظ ہے اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ پرسنل لاز میں وہ دخل نہیں دیتے تھے، انہوں نے ان کے حوالے کر دیے۔ اس میں فتویٰ ان کا چلتا تھا، یہ مطمئن۔
اور اصل حکومت تو ان کی تھی. وہ تو کبھی کسی کو کوئی معاملہ پڑے پبلک لا کا تو جب جائے وہ کہیں عدالت میں وہاں جا کے کوئی فیصلے کرائے. اور یہ تو ہر روز کی بات تھی. گھروں کے اندر جو معاملات ان میں ان کی حکومت چلتی تھی. وہی چیز سمجھا یہ تھا کہ مملکت پاکستان بنے گی تو اسلام کے نام پہ جیسا کہتے ہیں تو اسلام تو آئے گا نا کم از کم. یہ اس قسم کی تقسیم تو نہیں رہے گی. اس تقسیم کی گرہیں اور مضبوط ہو گئی. آپ کے جو کانسٹیٹیوشن بنے تھے ان کے اندر یہ چیز موجود تھی پبلک لا اور پرسنل لا کی. یہ پرسنل لا کی گرہیں کیوں مضبوط ہوئی؟ اس لیے کہ یہ جو پرسنل لا یا شخصی قوانین ہیں ہر فرقے کے اپنے اپنے الگ الگ ہیں. ان کو پبلک بنائیے تو وہ قانون تمام فرقوں کے اوپر لاگو ہوگا. یہ اس کے لیے تیار نہیں کہ یہ تو ملاخدت فی الدین ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دیتے، یعنی فرقے مٹانے کی اجازت نہیں دی جاتی. انہوں نے انگریز نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس اوکھلی میں اپنا سر دیں. ٹھیک ہے رکھو تم اپنے اپنے لاز، اپنے اپنے فرقے مضبوط ہوئے، اپنے اپنے لاز، اپنے اپنے قوانین، ان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے حنفی میں یہ آیا ہے، حنبلی یہ کہتے ہیں، شافعی کا یہ کہتے ہیں، وہ اپنے اپنے لگے رہے، وہ اپنی حکومت کرتے چلے گئے. ہم نے سمجھا تھا کہ بہرحال یہ مملکت اسلام کے نام پہ جسے کہتے ہیں تو کم از کم اس کے اندر یہ چیزیں جو بالبداہت قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف ہیں وہ تو مٹ جائیں گی. پرسنل لاز کو مٹانے کے لیے یہ چیز میں نے عرض کیا ہے کہ پھر وہ درمیان میں وہ میں آ جاتی ہے تو مجھے کچھ طبعاً ایسی صورت ہے کہ جھجک ہوتی ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے. یہ صرف یہاں کی آواز تھی جس نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یہ فرقہ بندی قرآن کی روح سے شرک ہے. پرسنل لاز اور پبلک لاز کی تقسیم اور تقریر جو ہے یہ خلاف اسلام ہے. یہ ایک ہی قسم کا ضابطۂ قوانین ہے جو قرآن کی روح سے مرتب ہو اور تمام مسلمانوں کے اوپر یکساں طور پہ منطبق ہو، ان کا اطلاق ہو. لیکن کون سنتا؟ آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہر دستور میں یہ شک تھی اور ہر دستور کے خلاف طلوع اسلام نے آواز اٹھائی. آئلی قوانین کے متعلق آپ کو معلوم ہے کتنا کچھ لکھا ہے اس میں. غنیمت تھا کہ غالباً 73 کے آئین میں یہ جو چیز تھی کہ پرسنل لاز ہر فرقے کے اپنے اپنے الگ الگ ہوں گے، یہ شک نہیں تھی. اصرار کر کے ان حضرات نے اس کے اندر داخل کرائی شک. اب اس کے بعد آپ کے ہاں شرعی عدالتیں یہ قائم ہوئی. یہ پرسنل لاز جو ہیں شرعی عدالتوں کے حیطہ اقتدار سے باہر ہیں. یعنی اور کسی پبلک لا کے متعلق آپ ان عدالتوں میں یہ دائر کر سکتے ہیں انصاف کے فلاں قانون کتاب و سنت کے خلاف جیسا ان کی ٹرمز ہے، یہ اصطلاح ہے، اس کے خلاف ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ میرا نکاح جو ہے اس کے متعلق شرعی عدالت سے کہوں کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ ہے، وہ وہیں کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ ہمارے حیطہ اقتدار سے باہر ہے. یعنی یہ شرعی عدالت کے حیطہ اقتدار سے بھی باہر ہے. تو الگ عدالتیں ان کے یہاں کی الگ ہو گئی نا. نکاح طلاق پبلک لاز پرسنل لاز کے متعلق کوئی معاملہ آپ نے حل کرانا ہو تو وہ ان کی طرف ہی جانا ہوگا، نہ حکومت کی طرف، نہ حکومت کی شرعی عدالت کی طرف آپ جا سکتے ہیں. کبھی غور فرمایا آپ نے یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ وہاں نہیں آپ جا سکتے. نتیجہ اس کا ظاہر ہے. جب جیسا میں نے عرض کیا ہے مجھے جو تجربہ ہوتا ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ میں بس استثناء کرنی ہوتی ہے. شاید ہی 1% کوئی گھر ایسا ہوگا جو کہیں پرسکون ہو اور خوشحال ہو، مطمئن ہو، ورنہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم، اور پرابلم وہ انہی قوانین کی پیدا کردہ ہوتی ہے جنہیں اسلام کا قانون کہہ کے نافذ کیا جا رہا ہے، پرسنل لاز. اور ہم نہیں عزیزان من، ہمارے ہاں تو کسی قسم کی ریسرچ یا تحقیق وہ ممنوع ہے، کیونکہ عقل و فکر سے کام لینا جو ہے شریعت کے معاملے میں وہ تو حرام ہے. مغرب کی اقوام نے اپنے ہاں حالانکہ ان کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ بے حد جہنم کی، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے اور انہوں نے یہ اس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں
کہ یہ جو تعلقات ہیں مرد عورت کے تعلقات، ان کا اثر قوموں کے تمدن پہ اتنا پڑتا ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ وہ قوم زیادہ سے زیادہ 100 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، پھر وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے۔ اور یہاں قرآن کی کیفیت یہ ہے، کیا بات ہے صاحب اس آسمانی کتاب کی، کہ وہ طلاق کے متعلق قوانین کا ذکر کرنے کے فوری بعد یہ کہتا ہے کہ کتنی ہی قومیں تھیں جو تباہ ہو گئیں اس لیے کہ انہوں نے ان آئلی زندگی کے متعلق خدا کے قوانین کی بجائے اپنے قوانین کا اتباع کیا۔ اور پھر دیکھیے کتنا ہے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ ایک ہی آیت کے اندر 3-4 دفعہ اس عذاب کا ذکر، تباہی کا ذکر، ہلاکت کا ذکر آ رہا ہے کہ خدا کے قوانین جو پرسنل لاز یا آئلی زندگی کے متعلق تھے ان کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا اتباع کیا، تو یہ کیفیت ہوگی قوموں کی۔ اور ہمیں تو تاریخ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورت میں بھی عالم میں پرس اپنے آپ پہ بیت رہی ہے، گزر رہی ہے ہمارے اوپر یہ سورت۔ ایک طلاق کا ہی مسئلہ جو میں نے پچھلے دن آپ کو بتایا تھا، جو اس نے غصے میں آگے کہا جی میں نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اس کے بعد صاحب فتویٰ مل گیا کہ اب اس بیچاری معصوم کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ سوچئے تو صحیح، یہ عذاب نکرہ نہیں ہے؟ کیا بات ہے قرآن کی نکرہ، جو نہ کہیں دیکھا نہ سنا گیا ہو۔ کہا کہ یہ کیفیت ہے۔ پھر میں عرض کروں، قرآن کا اعجاز ہے، ایک طرف ہے اتت ان امر ربہا، انہوں نے سرکشی برتی خدا کے قوانین سے، اتباع کیا کیا انہوں نے امرہا، اپنے قوانین بنا کے ان کا اتباع کیا۔ اب دیکھیے کس طرح سے قانون دونوں میں فرق کرتا ہے، یعنی لا قانونیت کی زندگی نہیں ہے یہ جو بسر ہو رہی ہے، قانون میں فرق بتا رہا ہے۔ خدا کے متعین فرمودہ قوانین، انسانوں کے خود ساختہ قوانین۔ اور عزیزان من، جب ہم انسانوں کے کہیں گے، کتنے ہی بڑے جلیل القدر بزرگ متقی پرہیزگار وہ ہستیاں کیوں نہ ہوں، کسی انسان کو خدا نے حق نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے قوانین دوسرے انسانوں پہ نافذ کرے، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، وہ تھے بزرگ۔ لیکن یہ تو کسی کو حق حاصل نہیں، کسی انسان کو 1000 سال پہلے وہ ایک اپنے ہاں ایک قانون بنا دے اور قیامت تک کے انسانوں کے اوپر ان کو رائج کر دے، ان کی آزادیاں سلب کر لے اس معاملے کے اندر۔ خدا کو صرف یہ حق حاصل ہے، جس نے انسان کو آزاد پیدا کیا، اس کی آزادی پہ جو پابندیاں عائد کرنی تھی وہ اس نے عائد کی ہیں۔ اس نے تو یہاں کہا ہے کہ کسی بشر کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، وہی آیت بار بار آیا کرتی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اس کو ضابطہ قوانین اس کے پاس ہو، حق حکومت ہو، نبوت بھی کیوں نہ اس کو مل گئی ہو، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے احکام کی اطاعت کرو۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے، وہ تو نبوت کو بھی درمیان میں لا رہا ہے۔ تو امر ہا اور امر رب ہا جو تھا، میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیے کیا فرق کر جاتا ہے قرآن، اور عالی زندگی کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ اور اس کے بعد فاتقوا اللہ، قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ یا اولی الالباب، اے ارباب عقل و دانش، مخاطب کیا جا رہا ہے ارباب عقل و دانش، یعنی دیکھیے قرآن، الذین آمنوا، اے ارباب عقل و دانش جو تم غور و فکر کے بعد ایمان لے آئے ہوئے ہو خدا پر اور اس کی کتاب پر۔ تو یہاں تو اولو الالباب اور آمنو دونوں جتنے بھی ہیں وہ تو اکٹھے ہیں۔ اولو الالباب اگر عقل و فکر کی روح سے نہیں تو قرآن تو اس ایمان کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہاں یہ جو معاملات ہیں، یہ قوانین یا فقہ کی باتیں، ان میں عقل و فکر کو دخل دینا جو ہے ممنوع ہے۔ قرآن ایمان کے لیے عقل و فکر شرط میں تھا۔ الذین آمنو کی تعریف وہ یہ کہتا ہے یا اولی الالباب، اور الباب بھی جو ہے وہ تو پھر
اور بھی آگے چلی بات یہ لب لباب بھی تو آپ نے لفظ سنا ہوگا نا. تو میں جو کہا کرتا ہوں پنجابی میں بھی تت کڈیا ہے کسی چیز کا جڑا ہوتا ہے، نچوڑ کسی چیز کا جو ہوتا ہے، عقل کا بھی نچوڑ. وہ کون ہے؟ الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. خدا نے تمہاری طرف ایک ضابطۂ قوانین نافذ کر دیا، ایک رسول بھیج دیا. ضابطۂ قوانین ایسے ہی نہیں کہ وہ چٹانوں پہ لکھ کے دے دیا تمہیں، یا یوں ہی کہیں کتاب میں لکھ کے دے دیا کہ وہ رکھا رہے. اس ضابطے کو نافذ کرنے والی ایک اتھارٹی ہونی چاہیے، اس کو سمجھانے والا ہونا چاہیے. رسول ساتھ ہم نے اپنی طرف سے بھیج دیا، وہ خدا کے قوانین کو تم تک پہنچاتا ہے. اور وہ دوسرے مقامات جو ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں قانون کی والحکمت. قانون کے پیچھے دی وائی اور پھر کیوں ایسا ہے قانون، اس کے اندر اس سے ریشنل جسے کہتے ہیں اس کی بتاتا ہے، اس کا ریزن بتاتا ہے کہ یہ کیوں قانون ایسا ہم نے نافذ کیا ہے. رسول کا فریضہ تھا کہ قرآن نے جو قانون دیے اور اس کی حکمت جو قرآن نے بیان کی، اس کی تعلیم دینے والا رسول کا ہم نے اتنا بڑا انتظام کیا. یہ سب کچھ کاہے کے لیے کیا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ انہیں جو اس طرح ایمان لائیں اور وہ صحیح کام کریں انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یہ تھا مقصد اس قرآن کا اور اس تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہیں تاریکیاں جمع ہے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کن تاریکیوں کے اندر ٹامک پوئیاں مار رہے ہیں. ایک ایک پرابلم آئلی زندگی کی آپ لے لیجئے، جو پرابلم ارائز ہوتی ہے اس کا صحیح حل سلیوشن آپ کو نہیں ملتا ہے ذہنی طور پر. کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ پھر اس تاریکی کے اندر رہتے ہیں. وہ تو تاریکی مٹے گی، ہٹے گی تو روشنی آئے گی، روشنی آئے گی تو تاریکی مٹے گی نا. یہ روشنی کو آنے نہیں دیتے، یہ بند کمرے کے اندر جہاں تاریکی ہے ماچس جلانے نہیں دیتے. روشنی تو ایسی چیز ہے، اتنا بڑا کمرہ بھی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی ماچس بھی جلا لیجیے. جال حق وزاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا. روشنی آئی وقت اتنی سی بھی کیوں نہ ہو تو تاریکی چلی جائے گی. تاریکی کی تو فطرت کے اندر ہے کہ روشنی آئے تو وہ چلی جائے، یعنی وہ تاریکی مستقل بذات نہیں خود ہوتی، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہوتا ہے. اور یہ تو پھر عربی زبان ہے. ظلمات جس لفظ سے نکلا ہے، ظلم جس کو کہتے ہیں، ظلمات کے معنی یعنی وہ مقام جہاں روشنی ہونی چاہیے اور روشنی نہ ہو اسے کہتے ہیں تاریک ظلمات. تو کم از کم یہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے، ان کے ہاں تو یہ روشنی ہونی چاہیے تھی نا. وہ تو نور دیا ہے اس نے، قرآن کو نور کہا ہے اس نے، ان کے گھر میں ہے. لیکن اب جو اس نور کو غلافوں میں بند کر کے طاق کے اوپر رکھ دیا جائے تو اس کا کیا علاج؟ جہاں روشنی ہونی چاہیے وہاں روشنی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ظلم یا ظلمات. طریقہ اس کا روشنی کی ایک کرن لے آئیے، تاریکی کا دور ہو جائے گی. طاغوت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک کرن روشنی کی آنے نہ پائے وہاں. آیات اللہ ہے مبینات، کیا بات ہے، واضح ہیں خدا کے قوانین، الجھاؤ نہیں اس میں، پیچیدگی نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، ایہام نہیں ہے، واضح ہیں، مبینات ہیں. مبینات خود بھی واضح اور واضح کرنے والی ہر چیز کو. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اور جو اس طرح سے ایمان لے آئے خدا کے قوانین کو اور ان کو اپنی زندگی کا ضابطۂ حیات بنا لے تو انہیں خدا پھر ایسی جنت کی زندگی عطا کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ آئلی قوانین کے ذکر میں چلی آ رہی ہے بات. دوسرے مقام پہ غالباً سورہ بقرہ میں ہی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ کی زندگی
عائلی ہو تو کہہ رہا ہے کہ خدا تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے اور یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہاں بھی کہا کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو جنت کی زندگی تمہاری ہو جائے گی. یہاں بھی جنت کی زندگی، اور جس کی یہاں جنت کی زندگی ہے عاقبت میں بھی جنت کی زندگی. جو یہاں جہنم میں ہے وہاں بھی جہنم میں. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہی ہوگا. جنت کی زندگی دے دے کر سدا بہار جنت کی زندگی، خزانہ آشنا ابدی جنت کی زندگی. یعنی جب تک ان قوانین پہ عمل کرتے رہو گے اس جنت کی خوشگواریوں میں سرسبزیوں میں فرق نہیں آئے گا. قد احسن اللہ لہ رزق، کتنا اچھا سامان زیست خدا نے دیا اس شخص کو. اس کا نام رزق رکھا ہے خدا نے، سامان زیست. اللہ الذی، پھر قرآن آگے اسی اپنے انداز پہ شہادت پیش کر رہا ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کس قدر پرسکون ہوتا ہے، کس قدر کامیابیاں ہوتی ہیں. یہ خارجی کائنات، باہر کی زندگی قوانین خداوندی وہاں بھی ہیں جن کو آپ قوانین فطرت کہتے ہیں. خدا کے قوانین ہیں وہ، ہم نے نام الگ رکھا ہے ان کا. فرق یہ ہے کہ وہاں ان چیزوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں یا اپنے قوانین کے مطابق کریں. وہ اپنے قوانین بنا ہی نہیں سکتی. تو خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے کس قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے؟ وہ فوراً باہر کی زندگی، یونیورسل لاز، کائناتی زندگی جو ہے اس کی طرف توجہ تمہاری مبذول کراتا ہے. کتنے عظیم کرے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے انسان بادشاہی کیا ہے، عظیم الشان ان کروں کی طرف ذرا دیکھیے. قانون خداوندی کے اتباع سے اور ہم عزیزان من کیا سمجھ سکیں گے کہ یہ کرے، یہ خارجی یونیورس، یہ شہاب ثاقب، یہ ایسی قرآن کی گزرگاہیں جنہیں کہکشاں کہا جاتا ہے. یہ تو علم الافلاق کے جو ماہرین ہیں ان کی کوئی ایک آدھ کتاب بھی آپ پڑھیے تو آدمی ہاتھ پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری کائنات اس کا ذرا سا گوشہ ہوتا ہے. وہ ان کے مقابلے میں زمین تو ایک طرف رہی، یہ نظام شمسی جسے کہتے ہیں جس کے اندر یہ اتنے اور کرے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے ایک صحرا میں ذرہ ہوتا ہے. یہاں قرآن ہمیشہ مثال دیتا ہے ان کروں کی ارض و سما کی جو ہمارے سامنے محسوس و مری شکل میں ہوتے ہیں. وہ کہا دیکھا کہ کس سکون سے، کس ڈسپلن سے، کس ضبط و ضبط سے یہ کارگاہ کائنات چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے؟ وہ خدا کے قوانین کا اتباع کر رہی ہے. اور آگے ایک بات کہی ہے عزیزان من، ویسے تو قرآن کے ایک ایک لفظ سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، وہی ہے. بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ پکار اٹھتی ہے کہ یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا تھا. 1400 سال پہلے کی علم الافلاق کی کتابیں آپ دیکھ لیجیے عزیزان من، جو بھی رائے تھی کسی میں یہ بات نہیں ملے گی جو قرآن کہہ گیا. آج یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. کیا کہا ہے؟ خلق سبع سماوات، اس نے متعدد کرے پیدا کیے بلندیوں پہ. ومن الارض مثلہن، اور ان کی مثل، عام ترجمہ ان کی مثل ارض پیدا کی. بڑی عظیم چیز ہے یہ. سما کہتے ہیں جو چیز اونچی ہو، ارض کہتے ہیں جو چیز نیچے ہو. یہاں کہا ہے کہ ہر سماعت کے مثل ایک ارض ہے. یہ اونچی اور نیچی جو ہے اصطلاح میں اسے کہیں گے یہ اضافی چیز ہوتی ہے، یعنی کسی چیز سے نیچی ہوگی نا. وہ سمجھ لیے نا آپ نے، کسی چیز سے اونچی ہوگی نا. آپ تین چیزیں اگر آپ اوپر نیچے رکھیں گے، درمیان کی چیز اوپر کی چیز کی نسبت سے نیچے ہوگی، نیچے کی چیز کی نسبت سے اوپر ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ جسے تم سما اوپر کی چیز کہتے ہو، اس سے جو نیچے کا کرہ ہے وہ اس کی عرض ہے. یہ عرض ایک سما ہے نیچے والے کرے کے، یہ اس کی عرض ہے، یہ اس کا سما ہے. اللہ کہا کہ فی ذات ہی نہ سما سما ہے نہ عرض عرض ہے.
یہ تو جس سما کو آپ دیکھو اس کے نیچے کا قرہ جو ہے وہ اس کی عرض ہے، اور اس سے نیچے ایک قرہ ہے، یہ اس قرے کی سما ہے، وہ قرہ اس کی عرض ہے۔ عزیزان من، اس کو تو جیمز جین ہی اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ وجد میں آ جاتے ہیں یہ یورپ کے محققین، ان کے سامنے جب قرآن کی کوئی آیت آ جاتی ہے، ان قروں کے متعلق یہ چیز کہنا 1400 سال پہلے، وہ بھی عرب کی سرزمین میں، جہاں مکے جیسے شہر میں جو مرکزی مقام تھا سارے عرب کا، کہا جاتا ہے کہ 17 آدمی تھے جو نوشت و خوان جانتے تھے۔ تعلیم تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے کا زمانہ، دنیا بھر میں کہیں بھی علم الافلاق میں یہ بات نہیں وہاں ملتی۔ وہ تو بیت موسی نظام تھا، فرصت ہو تو میں بتاؤں کہ وہ کیا مانتے تھے۔ اس کے اندر عرب یا ملک جو باقی ممالک کے مقابلے میں بھی اتنا کم درجے کی علم وہاں تھی، اس میں ایک فرد جو نبوت سے پیشتر ان پڑھ ہے، وہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات علم الافلاق کے متعلق کہتا ہے۔ وہ تو ایک طرف اس زمانے کا تو بطلیموس بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا جو کہی گئی۔ کیا یہ انسانی فکر کی بات ہو سکتی؟ آج یہ لوگ اس تحقیق کے بعد پہنچے کہ یہ جو قرے اس طرح سے یوں نظر آتے ہیں، یہ واقعی ان کی کیفیت یہ ہے، اوپر ہیں، نیچے ہیں، نیچے والے سے پھر نیچے ہیں، اور قرآن نے لفظ ہی ایک استعمال کیا ہے صاحب، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ہر سما کی مثل اس کی ایک عرض۔ کیا بات، لا ریب، یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ خدا ہی یہ کہہ سکتا تھا جو خالق تھا ارض و سما کا، مثلہم۔ لیکن ہم ان چیزوں کو کیا جانے؟ ہم تو آج بھی چاند دیکھتے ہیں تو بند کمرے کے اندر میٹنگ کر کے دیکھتے ہیں، جی کمیٹی مقرر کی ہوئی جاتی ہے سر، یتنزل الامر بینہن، اور اس تمام فضا کے اندر اس کا امر، دیکھا وہ امر کا لفظ کہاں کہاں چلا آ رہا ہے۔ وہ آئلی زندگی کے قوانین بھی امر رب، اس کے متعلق کہا کہ اگر ان کے مطابق معاشرہ ہو تو کس حسن و خوبی سے چلے گا، باہر کی کائنات دیکھی۔ یہاں بھی کہا کہ یہ اس طرح سے چل رہے ہیں حسن و خوبی سے، امر و رب کے متحد چل رہے ہیں، ان کے مابین بھی خدا اپنا امر نافذ کر رہا ہے، یہ ہے امر رب۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم تحقیق کرو، غور و فکر کرو تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے قوانین مقرر کر دیے ہیں، اور وہ قوانین جو ہیں سکھا شاہی اور دھاندلی نہیں، معاذ اللہ، وہ بکل شین علماً صاحب، علم پر مبنی ہے وہ سارے قوانین اس کے۔ تو پوچھا یہ کہ دیکھو تو صحیح، جب باہر کے اتنے عظیم القدر جسوں قروں کے اندر جو اتباع کرتے ہیں خداوندی، یہ سکون و اطمینان ہے، اس کے ہاں کوئی ایسی قری نہیں ہے جو آ کے روئے کہ مجھے 3 دفعہ اس نے طلاق طلاق کہہ دیا اور میرا تباہ کر دیا مجھے۔ کائنات کے کسی قرے میں یہ بات نہیں آتی سر، وہاں کوئی کسی دوسرے قرے کو طلاق 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 نہیں کہتا سر۔ کہا دیکھا ہمارا امر رب ان کے اندر چل رہا ہے، دیکھا کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے سر، اور اسی سے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، یہ قوانین علم پر مبنی ہے، کہیں کہا کہ یہ حکمت پر مبنی ہے، واضح ہے۔ ان چیزوں کے متعلق پھر میں عرض کر دوں کہ یہ نہیں کہ خدا نے کوئی اپنی صفات بیان کی ہیں، ہم ایسے ہیں، ہماری قوت ایسی ہے، بیان کیے ہیں کہ اگر ہمارے نام کے اوپر تم نے بھی کوئی مملکت کا یا حکومت قائم کرنی ہے تو اس کے قوانین کو ایسا ہونا چاہیے، علم پر مبنی ہو، حکمت پر مبنی ہو، جو پوچھے تم ایکسپلین کر سکو کہ ایسا کیوں قانون بنایا گیا ہے، اس کے نتائج قانون کے، اس قانون کی صداقت کی کا ثبوت بن جائیں۔ یہ جو آتی ہے نا خدا کی صفات، بالخصوص میں نے اب کئی دفعہ کہا ہے، آیات کے آخر میں جو صفت خداوندی ایک آتی ہے وہ بڑی عظیم شے ہوتی ہے، اس میں گہرائی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے،
کہ تمہارے قوانین جو بننے چاہیے یہاں، ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو ہم نے بھیجے ہیں، ان میں تمہیں بتانا ہوگا کہ یہ کیوں ایسا بنایا گیا ہے، کیوں یوں نافذ کیا گیا ہے۔ علم کی بنا پہ ہوگا، حکمت کی بنا پر ہوگا، مبینات ہوں گے، وہ واضح ہوں گے، ابہام نہیں اس کے اندر ہوگا، تاکہ تمہیں یہ تعلم کے معنی کیا ہے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ تو معلوم ہو جائے تو پھر کیا ہو؟ ہمیں تو خیر یہ معلوم ہی نہیں ہوتا، ریسرچ ہی کبھی نہیں ہم کرتے۔ معلوم بھی اگر ہو جائے کہ یہ اس طرح سے چلتی ہے تو پھر کیا؟ اگلی بات یہ ہے کہ جب معلوم ہو جائے تمہیں، تو تمہیں یہ ہو کہ ہمارے قوانین ایسے ہونے چاہیے، ہماری مملکتیں ایسی ہونی چاہیے۔ سورہ الطلاق کی آخری آیت کی عزیزان ایمان، اس کے بعد